أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق أبي القاسم مصطفى المحمد صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام إن للعباس عند الله منزلة يغبطه جميع الشهداء يوم القيامة صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سب کو اور خاص کر اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات پڑھ دے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کی خدمت میں باوفا علمدار جناب عباس کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس اِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً، کہ عباس علمدار کی منزلت خدا کے نزدیک کچھ اس طریقے سے ہے یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، جناب عباس کی منزلت کو دیکھ کر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کاش میں بھی اس طریقے سے ہوتا۔ دو چیز ہے، ایک چیز کا نام رشک ہے، دوسری چیز کا نام حسد ہے۔ رشک اچھی چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش وہ چیز میرے پاس بھی ہوتی۔ حسد کیا ہے؟ حسد بیماری ہے، حسد انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ انسان حسد میں مر جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ چیز جو سامنے والے کے پاس ہے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو رشک اچھی چیز ہے، انسان رشک کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سارے شہداء جو ہوں گے یہ رشک کریں گے جناب عباس کی منزلت کو دیکھ کر۔ اچھا، کوئی ایک ڈاکٹر ہو اور ایک ڈاکٹر نہیں ہے، تو جو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر کو دیکھ کر رشک کرے تو اچھی بات ہے۔ کوئی اگر ڈرائیور ہے اور ڈرائیور نہیں ہے وہ بھی سوچے کہ میں بھی کاش گاڑی چلا پاتا، تو یہ رشک اچھی چیز ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، جاہل یہ سوچے کہ کاش میں بھی عالم ہوتا، میرے پاس بھی علم ہوتا، تو یہ رشک اچھی چیز ہے۔ لیکن جو پہلے سے ڈاکٹر ہو وہ دوسرے ڈاکٹر پر رشک کرے، جو پہلے سے عالم ہو وہ دوسرے عالم پر رشک کرے، جو پہلے سے آیت اللہ ہو وہ دوسرے آیت اللہ پر رشک کرے، تو مشکل کی بات ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر واقعاً ایک خاص مرتبے کا حامل ہے۔ تو جناب عباس بھی شہید ہیں، دوسرے شہداء بھی شہید ہیں، لیکن سارے شہداء جناب عباس پر رشک کریں گے، یعنی خداوند عالم کے نزدیک جناب عباس کا ایک اہم مرتبہ موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور ایسا نہیں کہ جناب عباس اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی قوت اس دنیا میں موجود نہیں ہے، نہیں، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا افکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
جب کوئی اولاد، کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو دو فیکٹر ہیں جو اس کی تربیت میں اثر کرتے ہیں. پہلا یہ کہ کون اس کی تربیت کر رہا ہے، ماں اس کی تربیت کیسے کر رہی ہے. بس پہلی اہم چیز کیا ہے؟ ماں کی تربیت. دوسری اہم چیز کیا ہے جو مین فیکٹر ہے کہ انسان کی تربیت اچھی ہو، وہ انسان با کردار ہو. انسان کے باپ کا خون، یعنی اگر باپ کا خون اچھا ہے، ماں کی تربیت اچھی ہے تو بچہ بھی صالح ہوگا اور اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھے کردار والا ہوگا. بس دو فیکٹر ہوا. پہلے فیکٹر کا نام ہے ماں کی اچھی تربیت، دوسرے فیکٹر کا نام ہے باپ کا اچھا خون. باپ کا اچھا خون ہو لیکن ماں کی تربیت اچھی نہ ہو تو بیٹا با کردار نہیں ہوگا. اچھا، ماں کی تربیت اچھی ہو، باپ کا اچھا خون نہ ہو، تب بھی فرزند صالح نہیں ہوگا، با کردار نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ ضروری ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا فرزند اچھا ہو، صالح ہو، با کردار ہو، تو کیا ہو؟ ماں کی تربیت بھی اچھی ہو، باپ کا خون بھی اچھا ہو. آج ہمارے بیچ میں یہ جوان موجود ہے، یہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ایسی ماں کو بھی ڈھونڈنے کہ جو ان کے بچوں کی تربیت اچھی کر سکے. دیکھیے، ماں کا باشعور ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے بے شعور ماں، ایک ہوتا ہے باشعور ماں. بے شعور ماں کون ہے؟ آپ کہیں گے جو پڑھی لکھی نہ ہو وہ بے شعور ماں ہے. باشعور ماں کون ہے؟ جو پڑھی لکھی ہو وہ باشعور ماں ہے. ہم نے بہت سی ایسی پڑھی لکھی ماؤں کو دیکھا ہے جو ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، MBBS کی ہوئی ہیں، لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کی تربیت اچھی نہیں ہے. تو شعور کا معیار بے شعور کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ باشعور اور بے شعور ماں کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو تربیت میں یہ سکھلاتے رہے کہ دیکھو تم کسی کے مقابلے میں جانا، لیکن حیدر کے مقابل میں یا حیدر کے ماننے والوں کے مقابل میں نہ جانا، اسے کہتے ہیں باشعور ماں. اور بے شعور ماں کون ہے؟ کہ جو اپنے بچے کو کسی بھی میدان میں بھیج دے، اسے بے شعور ماں کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، آج جس شخصیت کی ولادت ہے اسے عباس کہتے ہیں. عباس کون؟ امام علی کی دعا کا نام عباس ہے. امام حسن اور امام حسین کے بھائی کا نام عباس ہے. امام علی کے پاس امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں. ان جیسے بیٹوں کے باوجود جس بیٹے کی دعا کی جائے اسے عباس کہتے ہیں. جناب عقیل کو بلایا، اے میرے بھائی عقیل، جاؤ ایک ایسے خاندان کی تلاش کرو جو خاندان بہادر ہو. عقیل گئے، خاندان تلاش کیا، ام البنین گھر میں آ رہی ہیں. میں کہوں گا اے مولا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک بہادر عورت کی تلاش کرو؟ آپ یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک بہادر خاندان کی تلاش کرو؟ عجب نہیں مولا، آواز دیں، مجھے جنگ میں لڑنے کے لیے عورت نہیں چاہیے. آج انسان بہادری یہ سمجھتا ہے کہ بہادر عورت وہ ہے کہ جو جنگ میں جا کر لڑے اسے بہادر کہا جاتا ہے. نہیں، عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں جا کر لڑے، بلکہ عورت کی بہادری یہ ہے کہ وہ عورت اپنے آغوش میں ایسا بچہ پیدا کرے کہ وہ اگر جنگ میں جائے تو وہاں سے بھاگے نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، ام البنین شادی کر کے امام علی علیہ السلام کی آنگن میں آ گئی. خداوند عالم نے اس جوڑے کے صدقے میں جو پہلا فرزند عطا کیا ہے، اس شخصیت کا نام ہے مولا علی کائنات کے بیٹے جناب عباس علیہ السلام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ نے لکھا ہے یہ آنے والا بچہ جری بھی ہے، بہادر بھی ہے، شجاعت بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تاریخ کہتی ہے
کہ اس کے اندر رسول کا اخلاق موجود ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیا موجود ہے، اس کے اندر امام حسن کا صلح مزاج موجود ہے، اس کے اندر امام حسین کی ہیبت موجود ہے۔ گویا اگر آپ کو رسول کا اخلاق دیکھنا ہو تو آپ جناب عباس کو دیکھیے، اگر آپ کو امام حسین کی ہیبت دیکھنی ہو تو آپ جناب عباس کو مانیے، اگر آپ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیا دیکھنی ہو تو آپ جناب عباس کو دیکھیے۔ گویا مختصر کہہ کر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ خداوند عالم نے اپنی پہچان کے لیے جن ذات مقدسہ کو پیدا کیا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کو پہچاننے کے لیے جسے خداوند عالم نے خلق کیا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اہل بیت کی پہچان کے لیے جس ہستی کو اس دنیا میں خلق کیا ہے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ جب بھی ہم جناب عباس کا نام لیتے ہیں تو علمدار ملا دیتے ہیں، لیکن عجب نہیں جناب ام البنین یہ کہیں کہ عباس کو علمدار کہنے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی کہو۔ میں کہوں گا شہزادی اے ام البنین، عباس کے لیے علمدار کافی نہیں ہے، کیا یہ وفادار کیوں کہا جائے؟ کہا نہیں، دیکھو جب مجھے امام علی نے شادی کر کے بلایا تو ایسے خاندان کو تلاش کیا کہ جو بہادر ہو، یعنی بہادر خاندان کو تلاش کر کے میں گھر میں آئی، یعنی میرے بچے کی پرورش اس لیے ہوئی تاکہ یہ جنگ میں جائے۔ جنگ کا اصول یہ ہے کہ ایک بچہ علمدار ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہو، ایک بچہ علمدار ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہو۔ میں کہوں گا اے شہزادی اے ام البنین، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بچہ علمدار ہو، یہ وفادار کی ضرورت کیوں ہے؟ عجب نہیں شہزادی تاریخ سے ہمیں یہ مثال دے کہ دیکھو جنگ خیبر کا میدان تھا، 39 دن تک لوگ جاتے رہے لیکن سب علمدار تھے، 40ویں دن وہ گیا جو علمدار بھی تھا وفادار بھی تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جب بھی جناب عباس کا نام لے تو عباس علمدار وفادار۔ عزیزان گرامی، اللہ نے امام علی کی دعا کو قبول کیا کہ مجھے ایسا فرزند عطا کر کہ جو میری نمائندگی کرے کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے۔ امام علی چاہتے یہ ہیں کہ پریکٹیکل میں دیکھیں کہ واقعاً میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں نے جو خداوند عالم سے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو بہادر شجاع ہو، تو کیا میری یہ دعا واقعاً قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی ہے؟ جنگ صفین کا میدان ہے، امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے عباس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا عباس جنگ میں جانا ہے۔ متی بیٹا ہے، فرما بردار بیٹا ہے، کہا بابا میں جاؤں گا۔ جناب عباس کو مولا کائنات نے اپنی تلوار دی، اپنا لباس پہنایا، اپنا گھوڑا دیا، یہ سب دینے کے بعد ایک نقاب چہرے پر لگا دیا۔ اب جناب عباس جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے علی جاتے ہیں، ایسے چل رہے ہیں جیسے علی چل رہے ہیں، ایسے گھوڑے دوڑا رہے ہیں جیسے علی گھوڑا دوڑاتے ہیں، ایسے سر قلم کر رہے ہیں جیسے علی سر قلم کرتے ہیں، ایسے دشمنوں کے صفوں کو چیر رہے ہیں جیسے دشمن کے صف امام علی چیر رہے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عجب نہیں امام علی کہیں کہ یقیناً میری دعا قبول ہو گئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے امام کیسے پہچانا آپ نے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ عجب نہیں امام جواب دیں کہ دیکھو جب بھی تاریخ میں تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ ہم اہل بیت کی دعا قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی ہے، بس ایک معیار ہے، ہم نقاب اوڑھ لیتے ہیں اور نقاب اوڑھنے کے بعد یہ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، ہمارا رتبہ بڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر رتبہ بڑھتا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ وہاں ہجرت کے موقع پر میں نے چادر کو اوڑھ کر گویا نقاب کو اوڑھ کر سویا تھا،
تو لوگ یہ سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں. یہاں پر جنگ صفین کے میدان پر عباس لڑ رہے ہیں لیکن ہر جگہ یہی یا علی کے نعرے لگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مولا جناب ابو الفضل عباس کو ایک لقب کیا دیا گیا ہے؟ باب الحوائج، یعنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ یقین مانیں، آپ میں سے جو لوگ بھی کربلا گئے ہوں اگر مشکلوں میں پڑتے ہیں تو اگر ان سے توسل کرتے ہیں تو ہماری دعا واقعا قبول ہوتی ہے. اسی سال کا واقعہ، میں بہت پریشان تھا، کچھ مالی اعتبار سے پریشان تھا، آخر میں توسل کیا ہے، میری دعا قبول ہو گئی فوراً. یہ توسل کا نتیجہ ہے. ایک شخص ہے، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ واقعہ سن کر، لیکن محفل کا موقع بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے جناب عباس کے نام کا اثر ہوتا ہے. ایک علی نام کا شخص ہے جو ایک شہر ہے ایران میں حمدان کے نام سے، جو گئے ہوں گے ایران میں انہوں نے شاید اس کا نام سنا ہو، حمدان کا نام. تو حمدان کے شہر میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے علی، اور یہ گنداب کا رہنے والا ہے، تو اسے کہتے ہیں علی گندابی. علی گندابی ہے جو حمدان میں رہتا ہے. بہرحال دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اس کے بال گھنگرالو ہیں، آنکھیں ایک دم اچھی ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں. چہرے میں اگر دیکھا جائے بہت ہینڈسم کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، ایک دم ہینڈسم انسان ہے. یعنی جو بھی اگر اس کو دیکھے تو عاشق ہو جائے اس کا. اور ٹوپی بھی ایسے لگایا ہوا، ایک دم مخمل کی ٹوپی لگایا ہوا گھوم رہا ہے. لیکن دیکھیے اس کے اندر اگرچہ وہ بدماش ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کا بدماش تھا، بدماش ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت معرفت ہے. جب وہ ایک دن کا بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو اس نے دیکھا دور سے کہ کوئی ایک عورت مجھے نہار رہی ہے، مجھے دور سے دیکھ رہی ہے. تو اس نے کیا کیا، جو سر پہ ٹوپی لگایا ہوا تھا اسے مٹی میں خراب کر کے پھر پہنا اس نے. اس کے دوستوں نے پوچھا بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ یہ جو عورت مجھے دیکھ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مجھ پر آ جاتا، اس لیے میں نے اپنی حالت کچھ اس طریقے سے بنا لی کہ وہ مجھ سے چلے جائے، مجھ سے دور ہو جائے، مجھ سے متنفر کرنے لگے. تو یہ علی گندابی ہے، لیکن دیکھیے یہ اس کے اندر معرفت ہے لیکن بدماش ہے، اس کے اندر برے اخلاق موجود ہیں. یہ شراب پیتا ہے. ایک دن شراب پی کر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ حمدان کے پہلے شہر میں ہوا کرتا تھا کہ ایک باؤنڈری بنا دی جاتی تھی، پھر وہ باؤنڈری پار کرنا پڑتا تھا. یہ علی گندابی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں لگا ہوا شراب پی رہا ہے، مستی کر رہا ہے. اور بہت رات جب ہو چکی تو وہاں سے دق الباب ہوا شہر کے دروازے پہ. اس شہر کا جو واچ مین تھا وہ کسی کام سے دور چلا گیا تھا، تو شہر کے دروازے پہ یہ علی گندابی تھا. اور آنے والے جو تھے وہ ایک مولانا تھے جن کا نام شیخ حسن لکھا گیا ہے. تو شیخ حسن نے جیسے ہی دروازے پہ دق الباب کیا تو مستی کی حالت میں یہ علی گندابی کہتا ہے کون ہے؟ شیخ حسن اس کی آواز پہچانتے تھے، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ بھئی اب میرا کیا ہوگا، اتنی رات ہے اور یہ مستی کے عالم میں ہے، شراب پیا ہوا ہے، آج میری خیر نہیں. بہرحال علی گندابی نے دروازہ کھولا اور وہ شیخ حسن اندر آ گئے. کہا بھائی تم لوگ مولوی لوگ کہاں اتنے رات میں گھوم رہے ہو، کوئی وقت ہے آنے کا؟ کہا نہیں تم جانتے نہیں ہو، وہاں آج ایک پاس کے گاؤں میں مجلس تھی، میں مجلس پڑھنے گیا تھا. کہا عجیب آدمی ہو تم لوگ یار، مولانا لوگ سنڈے کو، منڈے کو، ٹیوزڈے کو، ویڈنسڈے کو ہر دن کوئی نہ کوئی مناسبت رکھ دیتے ہو مجلس کے لیے. بہرحال وہ شراب پیا ہوا تھا، مست تھا. تو وہ شیخ حسن کہتے ہیں کہ آج کوئی معمولی رات نہیں ہے. تاریخ نے جو یہ نقل کیا ہے واقعہ، یا پہلی محرم کا واقعہ نقل کیا ہے یا 9 محرم کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ شیخ حسن کہتے ہیں کہ دیکھو آج 9 محرم ہے، میں آج مجلس پڑھنے گیا تھا. یہ ہے امام کا چاہنے والا علی گندابی. شرابی ہے ضرور لیکن اس کے دل میں امام کی محبت بھی ہے، جناب عباس کو بھی چاہتا ہے. اور ہمارے ہاں جیسے 8 محرم کو جناب عباس کی مجلس پڑھی جاتی ہے، ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے 9 محرم کو ایران میں یہ مصائب پڑھے جاتے ہیں. ایک مرتبہ علی گندابی کا دل بیٹھ گیا، کہتا ہے 9 محرم ہے، زار و قطار رونے لگا. رو کر کہتا ہے کہ شیخ حسن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں بھی چاہتا ہوں کہ آج امام کے مصائب سنوں. وہ شیخ حسن کہتے ہیں کہ ایک ماحول ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، لوگ سننے والے ہوتے ہیں، نہ یہاں ماحول ہے نہ یہ ممبر ہے، میں کیسے مصائب پڑھوں؟
وہ کہتا ہے علی گندابی، لو میں ممبر بن جاتا ہوں. وہ کرسی کی طرح اپنے آپ جھک جاتا ہے اور شیخ حسن اس پر بیٹھ کر جناب عباس کے مصائب پڑھتے ہیں. جب وہ مصائب پڑھ چکے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے احساس کیا کہ یہ علی گندابی نے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ مجھے باقاعدہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کیسے اوپر نیچے ہو رہا ہے. بہرحال جب وہ مصائب پڑھ چکے اور جانے لگے تو علی گندابی نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ خداوند عالم میرے گناہوں کو بخش دے. وہ شیخ حسن کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں نے دیکھا کہ واقعاً اس کے چہرے میں ندامت موجود ہے، پشیمانی موجود ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ آج سے شراب چھوڑ. وہ کہہ رہا تھا کہ میں آج سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، برے کاموں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہی ایسا ہوا. اس نے شراب کو اس دن سے چھوڑ دیا. وہ فرماتے ہیں شیخ حسن کہ میں دوسرے دن پھر اس کے گھر گیا. میں نے دق الباب کیا گھر پہ تو اس کی بیوی باہر آئی. اس نے کہا کیا ہوا مولانا صاحب؟ کہا میں ملنے آیا ہوں علی گندابی سے. کہا پتہ نہیں آج کل آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. میں نے اس کے اندر عجیب سی تبدیلی دیکھی ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھ سے یہاں نہیں رہا جائے گا، میں کربلا جا رہا ہوں اپنی مغفرت کے لیے. عزیزو، یہ علی گندابی کہاں پہنچا؟ کربلا پہنچا. کربلا میں پہنچ کر اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا بلند ہو گیا اس شخصیت کی وجہ سے جسے ابوالفضل عباس کہتے ہیں. جب یہ کربلا پہنچا، اسے یقین ہو گیا خداوند عالم نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو یہ نجف آیا. نجف میں ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، کم سے کم 100-150 سال کی پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر ایک آیت اللہ ہے جن کا نام آیت اللہ شیرازی ہے. وہ اتنا متقی پرہیزگار ہو گیا کہ آہستہ آہستہ جب پیچھے کے صفوں میں تھا پہلے نماز میں، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آگے کے صفوں میں آ گیا، یہاں تک کہ پہلے صف میں آنے لگا. آیت اللہ شیرازی اس وقت تک اپنی نماز کو شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ علی گندابی نہ آ جائے. دیکھیے، ایک علی گندابی جو شرابی ہے، بدماش ہے، اپنے وقت کا سب سے برا آدمی تھا، لیکن جناب ابوالفضل عباس کے طفیل میں خداوند عالم نے اس کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ سب سے بڑا نمازی ہو گیا. اسی دن کسی کا انتقال ہوا. آیت اللہ شیرازی کو یہ خبر دی گئی کہ ابھی آپ مغرب پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا. نماز مغرب ختم ہوئی تو آیت اللہ شیرازی کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ یہ جو آپ کو خبر ملی تھی کہ ایک عالم دین ہے، ان کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، خداوند عالم کے طفیل سے ان کو صرف سکتا ہوا تھا، یعنی ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ زندہ ہے الحمدللہ. جناب آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ اس قبر کو بند نہیں کرنا، ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی حکمت موجود ہو اس میں. پھر یہ لوگ نماز عشاء کے لیے تیار ہوئے. جیسے ہی نماز عشاء تمام ہوئی ہے اور جناب آیت اللہ شیرازی نے مڑ کر دیکھا، سب نمازی جا چکے، لیکن وہ علی گندابی ہے جس کا سر سجدے میں ہے. اب جو ہلا کر دیکھا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا. ایک علی گندابی، ایک بدماش، ایک شرابی، ایک برے اخلاق والا، برے کردار والا، جب اس کے اندر جناب ابوالفضل عباس جیسے ہستی انقلاب پیدا کرتی ہے تو اسے امام علی علیہ السلام کے قریب میں جگہ ملتی ہے قبر. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، امام حسین کی جو اطاعت، سب سے بڑا مطیع و فرما بردار جس کا نام ہے، اسے عباس کہتے ہیں. بہت سے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام کے مطیع ہیں، امام کے فرما بردار ہیں، لیکن کیا وہ واقعی مطیع ہیں؟ کیا وہ واقعی فرما بردار ہیں؟ نہیں ہے. عزیزو، بہت سے لوگ تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مدینے سے نکل کر مکہ آئے اور مکہ سے نکل کر عراق کی طرف انہوں نے رخ کیا، تو بہت سے لوگوں نے امام کا راستہ روکنے کی کوشش کی. لیکن ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود جو امام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، ان کا نام جناب ابوالفضل عباس ہے. کبھی بھی ان کا راستہ نہیں روکا. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ میرا امام جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. 3 عبداللہ ملتے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے امام کا راستہ روکنے کی کوشش کی. آپ تاریخ کو تاریخ سے ٹیلی کرتے جائیے. آج بھی جو آج ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بہت سے کمنٹس ایسے آتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے ایران، تسلیم کر دیتا، اپنے آپ کو دے دیتا، کچھ ہوگا تھوڑی نا، زیادہ سے زیادہ ایک بادشاہ بیٹھا دوسرا بادشاہ آ جائے گا، رہبر کی جگہ پہ وہ رضا پہلے بھی آ جائے گا، رضا جو بھی اس کا بیٹا ہے وہ آ جائے گا. تو عزیزو، بہت سے کمنٹس بہرحال آتے ہیں ایران کے سلسلے میں بھی، اما یہ کیا کر رہا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہیں
جو کمنٹس کرتے ہیں. پہلے کون ہے؟ امام کا چاہنے والا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس. جناب عبداللہ ابن عباس بہت اچھے صحابی ہیں رسول کے. امام حسین کے پاس آتے ہیں, اے امام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اب یہاں پر رہنے کی, یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یزید نے حکم دیا ہے کہ اس کی بیعت کی جائے, میں بیعت تو نہیں کر سکتا, اس لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اے امام اگر آپ چلے گئے آپ کے جانے کے بعد یزید کسی کا لحاظ نہیں کرے گا, وہ سب کو قتل کر دے گا. یعنی آپ کو شہید کرنے کے بعد وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا, سب کو قتل کر دے گا. آج آپ تاریخ سے ٹیلی کر کے دیکھیے, بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جو ایران کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن کیا واقعاً ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جانتی ہیں کہ اگر آج ایران کا نام مٹ گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اگر آج ایران کا نام نقشے میں نہیں رہا تو ہمارا بھی نام نقشے میں نہیں رہنے والا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو عبداللہ ابن عمر کی طرح ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ بھی امام کو چاہتا ہے, لیکن اوپر ہی اوپر, ظاہر. آیا امام کے پاس, امام کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں. کہتا ہے میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب آپ عراق کا رخ کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ کو شہید کر دیا جائے گا, آپ نہ جاتے بہتر رہتا. کہا نہیں مجھے جانا پڑے گا. کہا امام اپنا کالر کھولیے. امام نے کالر کھولا اپنا, اور اس نے امام کے گردن کا بوسہ دیا, گلے کا بوسہ دیا اور چلا گیا. عزیزو, آج بھی آپ تاریخ کو تاریخ سے ٹیلی کرتے رہیے. ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آتے تو ہیں امام کی سری چومنے کے لیے, لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم امام کی اطاعت کریں, امام کی پیروی کریں, امام کی مدد کریں. اگر ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے گا تو یقیناً ہم امام کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم امام کے ساتھ جائیں گے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو امام کو چاہتے نہیں ہیں, دکھاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر جیسے. عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ امام, اس کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے. آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, بھائی ریاکاری. آیا کہتا ہے کہ یا امام آپ جا رہے ہیں, نہ جاتے بہتر رہتا. امام نے کہا نہیں, نانا کا حکم ہے, مجھے نانا کے دین کو بچانے کے لیے عراق جانا ہوگا. تاریخ کہتی ہے یہی عبداللہ ابن زبیر جیسے ہی امام سے خدا حافظی کر کے اپنے چہرے کو دوسری طرف کرتا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد مدینے میں میری حکومت ہوگی, میرا راج ہوگا. یعنی یہ چودھری بن کر بیٹھ جائیں گے. آج دنیا میں بھی آپ بہت سے عرب کنٹریز کو دیکھ لیجئے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا نام مٹ جائے, ایران کا نام نقشے میں نہ رہے, لیکن یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے. یہ چودھری جو اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں یہ بنتے رہیں گے, لیکن ایران کا نام باقی تھا اور باقی رہے گا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عباس کی سیرت ہے. عباس علمدار وفادار, جو علمدار بھی ہیں وفادار بھی ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے مولود کے صدقے میں ہم میں سے جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو ایسی بیوی عطا کر کہ جو صالح اور نیک بچوں کی ماں بن سکے. پروردگار ہم میں سے جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور آخری دعا, سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.